باقی یہ کہ یہ سلسلہ ہمارا ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے جس طریقے سے شروع کیا ہے نا، تھوڑا سا کسی کو مطلب موقع دیں، وہ اپنی بات بھی کریں، لیکن اسے ڈی ٹریک نہ ہونے دیں. جیسے وہ بات شروع کریں اسے کہا کریں. اب تو لائیو سیشن والے لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ انٹرویو ہو رہا ہے. انٹرویو میں آپ نے اینکر کی مرضی سے چلنا ہوتا ہے، بغیر ٹکٹ کے چل نہیں پڑنا ہوتا. جب آپ شروع ہوتے ہیں نا، پھر اینکر بھی کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ بیچ میں سے ہی بات کو پکڑتا ہے. میرے لیے یہ جملے بڑے اہم ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو لکھ کے دیے ہوئے ہیں. یہ میرے دماغ میں ڈیٹا جمع ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ پھر اس ڈیٹے کی بنیاد پہ ہم اس دعوت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. مجھے فیڈ بیک ضروری ہے کہ یہ بندے کی عمر کتنی ہے، کس علاقے سے ہے. یہ آپ تو اس کو نارمل لے رہے ہوں گے، لیکن میں اس میں بہت چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کے بعد یہ کرتا کیا ہے، یہ مطلب اس کی تعلیم کیا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تعلیم کر رہا ہے، کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ میرے لیے بہت اہم ہے جاننا. اس کے بعد زندگی میں پہلی ویڈیو کون سی دیکھی، یہ یاد کریں، اپنے دماغ پہ زور دیں. چلے ایگزیکٹ ویڈیو نہیں پتا، کم از کم وہ ٹاپک پتا ہو، کس نے انٹروڈیوس کرایا. لائیو سیشن میں آنے سے پہلے اس سے پوچھ لیں کہ یار تم نے مجھے کون سی ویڈیو بھیجی تھی، تاکہ مجھے پتا چلے کہ یہ مطلب کون سی چیز ہے جو ٹریگر کرتی ہے لوگوں کو. اس لیے وہ سوالات لکھ کے دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد لائف سٹوری آپ اپنی جو واقعات سنانے وہ ضرور سنائیں، تسلی کے ساتھ، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے، اور بجائے رونا رونے کے کہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا. وہ چھوڑ دیں، وہ اللہ سے اجر لینا ہے. اسپیسیفکلی جو لوگوں کے لیے اصلاح کا سبب واقعہ بن سکتا ہے وہ بتائیں، آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد آپ بتائیں جیلم اکیڈمی. جیلم اکیڈمی کے بارے میں بعض لوگوں کو شیطان نے وسوسہ دلایا کہ جی وہ علی بھائی جیلم کیوں بلاتے ہیں. میرے بھائی یہ میں آپ کو کسی دربار پہ بلا رہا ہوں یا آپ سے چندہ مانگ رہا ہوں؟ یہاں جتنے لوگ آتے ہیں ان کو ہم اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. جو ان میں غریب لوگ ہیں، ہوٹل کا خرچہ تک ہم اٹھاتے ہیں ان کا، ایون آنے جانے کا کرایہ دے دیتے ہیں ان کو. علماء آتے ہیں، خطباء آتے ہیں، ائمہ حضرات آتے ہیں، میں ان کو مشکات گفٹ کرتا ہوں اکیڈمی کی طرف سے. ہمارا تو مطلب اس کے اوپر بہت بڑا بجٹ لگ رہا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، جسے ہم خود مینج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم آپ کو یہاں پہ چندے کے لیے تو نہیں بلوا رہے ہوتے، ٹھیک ہے، نہ شخصیت پرستی کے لیے بلوا رہے ہوتے ہیں. سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے. 12-13 سال ہو گئے مجھے ایڈریس کرتے ہوئے. کبھی آپ ویڈیو میں دیکھیں، ریکارڈنگ نہیں، ریئل ٹائم ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. کبھی کوئی میرے استقبال میں کھڑا ہوا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. میں نہ اپنی عزت کے لیے بلوا رہا ہوتا ہوں، میں نے اس میں سے نکالنا کیا ہے. میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں میرے بھائی. نہ میں پبلک گیدرنگز میں جاتا ہوں، نہ میں انٹرنیشنل ٹور کرتا ہوں. لوگ منتیں مارتے ہیں ملنے کے لیے. میں اللہ سے کسی کو ملتا نہیں ہوں اتوار کے علاوہ، ٹھیک ہے جی. کسی کے ساتھ میں نے پرسنل تعلقات نہیں رکھے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے. لوگوں کی تو بڑی خواہش ہوتی ہے. تو میں تو بڑی درویشی کی، قسم پرسی کی، اور بڑی ایک اجنبی زندگی، بالکل دنیا سے الگ تھلگ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا ہوں. مجھے دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتا. آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہاں سے اکیڈمی سے ہو کے اس کی روحانیت کو سمیٹ کے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پوری زندگی جن علماء، جن بابوں، جن پیروں، جن مزاروں، جو اتنے اتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کے لیے آپ ذلیل ہوتے رہے، ان کے لیے آپ نے سفر اختیار کیے، اور ادھر سے سوائے شرک کے اور بزرگوں کی پرستش کے آپ کو کچھ نہیں ملا. تو ایک دفعہ اللہ کے دربار پہ بھی آئے نا، جو اللہ کی خانقاہ ہے، جہاں پہ توحید سکھائی جا رہی ہے، جو دار ارقم ہے، جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، جو رسول اللہ کے ساتھ آپ کو جوڑتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں سے اہل البیت کا دفاع ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر عقید توحید، جو قرآن کی جڑ ہے، اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی روح ہے. اس طرح کی توحید تو کسی فرقے نے کبھی بیان کی تھی؟ جائیں 1000 سال میں کوئی بندہ دکھائیں کسی بھی فرقے کا جس نے توحید کو اس طریقے سے بیان کیا. سب سے زیادہ توحید سخت جس بندے کی لوگ سمجھتے ہیں نا، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ ابن تیمیہ ہے. لیکن وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی تصوف کے اس چنگل سے باہر نہیں آیا. فتاوی ابن تیمیہ کی جو 12 نمبر جلد ہے، وہ ہے ہی تصوف کے اوپر ہے. وہ اچھے صوفی اور برے صوفی کا فرق کرتا ہے. اس لیے ڈاکٹر تعلق قادری نے 10 لیکچر ریکارڈ کرائے کہ ابن تیمیہ صوفی تھا. اسی لیے وہ مردوں کے سننے کے عقیدے کا قائل ہے، وہ کشف کا قائل ہے، وہ بابوں کی یہ جھوٹی کرامات کا قائل ہے کہ وہ گھوڑا زندہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اگر ابن تیمیہ کی توحید کے اندر یہ ساری خرافات تھیں
کہ جنید بغدادی، بایزید بستامی، داؤد طائی، ان کے نام لکھ کے اس نے مطلب کہا کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے اور یہ تھے وہ تھے. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے. ہم نے آگے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ میرے بھائی یہ ایک پورا پیلل میں ریلیجن میں بگاڑ آیا ہے. دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے. دین زمین پہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا. قرآن و سنت کی تعلیمات کا نام دین ہے، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کتابوں کی شکل میں ہمارے تک پہنچی ہوئی ہیں. وہ چاہے انگریز کے پرنٹنگ پریس کے ذریعے پہنچی یا کسی مسلمان کاتب نے لکھی، اصل چیز ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص وہ کتاب تو آپ کو دے لیکن خود اس کے مطابق عمل نہ کرے تو ہم اسے غدار کہیں گے ان کتابوں کا. جس طرح آج جیوز اور کرسچن کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں تورات اور انجیل کے، اور حال ہی ہے کہ اس تورات اور انجیل کے اندر آج بھی نبی الاسلام کی پروفیسیز اور توحید کے اوپر باتیں موجود ہیں، اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں یار تم غدار ہو اپنی کتابوں کے. جب وہ غدار ہیں تو یہ علماء سو غدار نہیں ہے. تو جہنم بلانے کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ریئل ٹائم آپ کو پتہ چلے کہ دین کی تبلیغ کس طریقے سے ہو رہی ہے. اور جو یہ پروپیگنڈے کیے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہ جی وہ سب پلانٹڈ کوسچن ہوتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ریئل ٹائم کوسچن آ رہے ہیں. آج ماشاءاللہ مطلب 50 سے کراس کر چکے ہیں لائیو سیشنز. آپ کے سامنے ریئل ٹائم کوسچن ہے، میں ان کے فی البدی جواب دیتا ہوں. میں تو یہ بات کرتا ہوں تکبر کے طور پہ نہیں، کہ قیامت تک ٹائم ہے. جو ڈیفیکلٹ ٹاپکس میں نے ایڈریس کیے ہیں اللہ کے فضل سے، ان ٹاپکس کو کوئی سن کے نہ اسی طریقے سے ریکارڈنگ کروا کے بتا دے جو میں فی البدی گفتگو کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا پلانٹڈ ہے، فلاں کی تحقیق لے کے چل رہا ہے، فلاں کی تحقیق لے کے آ رہا ہے. میری کوئی ایک ویڈیو دکھائیں جس میں اس طرح کی تحقیق کسی ایک عالم نے کی ہوئی ہو، کوئی بک کی شکل میں کی ہوئی ہو. اچھا یہ باتیں میں تکبر کے لیے نہیں بول رہا، میں صرف اپنی کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ورنہ دنیا میں بہت تبدیلی پہلے آ چکی ہوتی ہے. بڑی محنت کی ہے میں نے اس کام میں. آج اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، تو وہ یہ ان کا تکبرانہ جملہ نہیں ہے، وہ جسٹیفائی ہے یہ بات کرنے میں. شعیب اختر اگر کرکٹ کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ جسٹیفائی ہے. ٹنڈولکر اگر بات کرتا ہے تو یہ جسٹیفائی ہے. مصباح الحق اگر بات کرتے ہیں تو جسٹیفائی ہے. انہوں نے محنت کی ہے، میں نے بھی اس کام میں محنت کی ہے، تو مجھے حق پہنچتا ہے. جبکہ میں اس کا بینیفیشری بھی نہیں ہوں، یعنی میں نے کسی سے پیسے تو نہیں مانگے، جبکہ علماء نے تو پیسے مانگ کے آپ کو غلط دین بتایا. تو میں اس لیے کہ آپ آ کے ریئل ٹائم آبزرو کریں، آپ کو مجھ سے مل کے ہی اندازہ ہو جائے گا، اس اکیڈمی کے ماحول سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو دنیا ہی کوئی اور ہے. یہ روحانیت کی دنیا ہے. یہ وہ روحانیت نہیں جو صوفیاء نے جعلی روحانیت اور چندے بٹورے اور لوگوں کو اپنی عبادت کے اوپر لگایا، بلکہ یہ وہ روحانیت ہے جو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ قرآن و سنت کے اندر رپورٹ ہوئی تھی. یہ ریئل ٹائم آپ کو آبزرو کرنے کے لیے دار ارقم میں، جیلم میں، اکیڈمی میں ایک دفعہ آنا ضروری ہے. ضرور آئیں، اس کو آبزرو کریں. جو لوگ ایک دفعہ ہو کے جاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب، اور اس کے بعد آپ جائیں سارے علماء کو ملیں اور آپ فرق دیکھیے گا. زمین و آسمان سے زیادہ آپ کو فرق نظر آئے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہاں سے نبی الاسلام کی آواز بلند ہو رہی ہے اور کہاں سے بابوں کے دین کی آواز بلند ہو رہی ہے. ان لوگوں نے مکہ مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کر کے دیوبند، بریلی، اجمیر، بغداد، رائے ونڈ، نظام الدین وہاں جا کے اتاری ہیں. انہوں نے غداری کی ہے امت کے ساتھ. تو آپ آئیں، اس چیز کو آبزرو کریں. ماشاء اللہ تعالی یہ نہیں کہ میں نے آپ کو گلے لگانا ہے یا میں نے آپ سے کوئی ایکسچینج کرنے ہیں پرسنل ویوز، نہیں. وہاں تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. لوگ پرچیوں پہ اپنا سوال لکھ کے دیتے ہیں، ریئل ٹائم میں ان کے جواب دیتا ہوں. اکثر چیزوں کے تو جواب دیے ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جو کرنٹ افیئر کے طور پہ چیز چل رہی ہوتی ہے، میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. باقی آپ کے سوالات جتنے بھی ہوتے ہیں میں فی الودی الحمدللہ ان کے جواب دیتا ہوں. آلریڈی میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروائے ہیں. تو بلانے کا مقصد کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہوتی ہے. جب ہم لوگوں کا خرچہ تک اٹھا لیتے ہیں جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور باقی لوگوں کو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ریسرچ پیپرز کا ایک ایک سیٹ ہر بندے کو ہم فری دیتے ہیں. اس کی کاسٹ 200 روپیہ ہے کم از کم، اس سے بھی زیادہ ہے آلموسٹ. اب تو آلموسٹ 300 روپیہ ہو چکی ہے. ڈاک میں پوری دنیا میں فری جاتا ہے. پاکستان میں یعنی منگوائیں گے، باقی پھر آپ نے باقی کہیں اور لے کے جانا، خود لے کے جائیں. اور 300 روپیہ ہم ٹی سی ایس کا خرچہ لیتے ہیں، فری دیتے ہیں. اور 200، 250، 300 لوگ جو ہر اتوار کو آتے ہیں
سب کو ایک ایک ریسرچ پیپرز کا سیٹ، جس میں 3 اسکار کارڈ اور 9 ریسرچ پیپرز انکلوڈنگ کربلا والا، پراپر پلاسٹک کی بائنڈنگ میں واٹر پروف، 200-250 بندوں کو ہر دفعہ فری دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں ہمیں کیا بینیفٹ ہے؟ کتابیں بھی وہاں پہ جو رکھی ہوئی ہیں ہم نے نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ رکھی ہوئی ہیں۔ آج مشکات کی دارالاسلام کی پبلیکیشن میں جا کے آپ پرائز پوچھیں، یہی والی مشکات جو میرے پیچھے رکھی ہوئی ہے، تو 5,000 روپے کی دیتے ہیں، ہم اپنی اکیڈمی میں سے 2,000 روپے کی دے رہے ہیں۔ ہمیں خرید اس کی 2,500 کی پڑ رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ رینٹ ڈال کے جو آنے جانے کا، اور 2,000 روپے کی ہم دے رہے ہیں۔ اس کی ایک جلد کی فوٹو کا بھی 2,000 کی نہیں ہوتی۔ تو ایسا کون کرتا ہے؟ جائیں آپ جہاں یہ پرنٹ ہو رہی ہے نا، وہاں آپ کو یہ 2,000 کی دے دیں تو آپ مجھے پکڑ لیں۔ 5,000 مارکیٹ میں ہے، کوئی بہت کم کرے گا تو 4,000 کی دے گا۔ تو ہمیں آخرت میں اجر لینا ہے۔ کون ایسے کرتا ہے؟ بخاری مسلم بھی آپ کو اسی طریقے سے بالکل نامنل، آپ سمجھ لیں کہ جہاں سے پرنٹ ہو رہی ہے وہ اس ریٹ پہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں بلانے کا مقصد یہ کہ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، کتابیں آپ خریدیں۔ ختم نبوت کے اوپر کتاب ہے، مارکیٹ سے آپ کو آدھی قیمت پہ ملے گی۔ ابھی فضائل صحابہ پرنٹ ہو گئی ہے، احمد بن حنبل کی کتاب، جس میں 2,000 احادیث ہیں۔ رویرس پہ سب سے بڑی کتاب ہے فضائل صحابہ پہ، ہمارے جہلم شہر سے پرنٹ ہوئی ہے۔ مارکیٹ میں اس کی قیمت 1,800 ہے، ہم 900 روپے کی دے رہے ہیں۔ بلک میں نے اٹھائی ہیں کہ یار لوگ کتاب پڑھیں۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اس کی آدھی کتاب کی فوٹو کاپی 900 روپے میں نہیں ہوتی۔ خلافت و ملوکیت ہم نے بلک میں اٹھائی ہے، نئی آگی تخریج کے ساتھ، بڑی اچھی پرنٹنگ میں، نیچے باقاعدہ پورے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں۔ وہ ہم آپ کو مارکیٹ سے آلموسٹ 40% ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے تو کتابیں لگائی ہوتی ہیں اپنی کمائی کے لیے، ہم نے کتابیں سٹال پہ لگائی ہوتی ہیں، اس پہ ہمارا سٹال کے اوپر ہمارا اپنا پیسہ لگا ہوتا ہے کہ یار کسی طریقے سے عہدہ بنا ہو جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہ علی بھائی کے بعد کیا بنے گا، علی بھائی کے بعد کیا بننا ہے میرے بھائی؟ یہ ان کو فکر ہوتی ہے جنہوں نے لوگوں کو بابوں سے، مزاروں سے، مدرسوں سے جوڑا ہوتا ہے۔ جو شخص آپ کو کتابوں کے ساتھ جوڑ کے جا رہا ہے، تو جس دن کتابیں مریں گی نا، اس دن علی بھائی کی دعوت مرے گی۔ اور کتابیں انشاءاللہ قیامت تک نہیں مرنی، آج تک تو نہیں نہ مری، قرآن تو نہیں مرا نا، بخاری مسلم تو نہیں مری نا، تو علی بھائی نے جو دعوت حق بلند کی ہے، یہ کیسے مر سکتی ہے؟ اس نے اپنے آپ سے تو جوڑا ہی نہیں، آپ کو ڈائریکٹ کہا کہ یہ بخاری پڑھو 2812، تو مسلم پڑھو 240۔ ٹھیک ہے، تو جو کتابوں سے جوڑ رہا ہے اسے تو خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو ٹینشن پڑی ہے جی یوٹیوب چینل کا کیا بننا ہے، میرے بھائی یوٹیوب کا ایک چینل ہے میرے بھائی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیچاروں کا ایک چینل تھا نا، ہمارے تو اس ٹائم 25,000 کے قریب چینلز ہو چکے ہیں اسٹوڈنٹس کے، چھوٹے چھوٹے ملائے تو بڑے چینل درجنوں میں، جو میں جانتا بھی نہیں ہوں کن کن لوگوں نے بنائے ہوئے، ویڈیوز سب کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، میری زندگی یا میرے اس چینل کے بھی رہنے یا رہنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے 5 میجر سٹیز کے اندر ہم نے اس کی ہارڈ ڈسک کے اندر ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آرکائیو کے اوپر رکھی ہوئی ہیں۔ لہذا آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ میں نے اکثر آپ لوگوں کو بتایا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کے فضل سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ دعوت کا کام کس سمجھداری اور عقل مندی کے ساتھ، اللہ کی تائید کے ساتھ، آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ چل رہا ہے۔ جس دعوت کا آغاز لا حول ولا قوت الا باللہ سے ہو، اسم اعظم سے، اللہ کو سپرد کر کے اپنے سارے معاملات کو، وہاں کون کیا رکھنا ڈال سکتا ہے؟ آپ بے فکر رہیں۔ اسلام کی نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے، یہ سب امام مہدی کی فوج تیار ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ معاملات کہاں تک جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو جب امام محمد مہدی آئیں گے نا، ان کے ساتھی جب یہ ویڈیوز دیکھیں گے اور ان تک یہ بات پہنچے گی، یہ بیج کس بندے نے آ کے بویا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری گراؤنڈز تیار ہو رہی ہیں۔ ہم سے زیادہ لوگوں کے پاس مال و دولت تھا، ریسورسز تھے، مدرسے تھے، علماء تھے، آج ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اس ایک پلیٹ فارم کی دعوت کے اوپر، نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں لوگوں کو۔ دنیا میں کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے کہ جس کے خلاف سارے مولوی کلپ بناتے ہوں، ان کی کٹر پبلک کلپ بناتی ہو، اور سب سے بڑھ کر بے دینیت پہ اتر ہے کہ اس شخص کی ویڈیوز کو آؤٹ آف کانٹیکس کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے اپلوڈ کرتی ہو۔
اور جس کو بھیجے وہ شخص صدیوں کے اپنے آباء و اجداد کے فرقوں کو چھوڑے، اپنے ماں باپ کی گالیاں کھائے اور اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے جس کے خلاف بدنامی کی تھی. یار اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ آپ نے کوئی کرامت والا معاملہ دیکھا ہے؟ یعنی میری کرامت نہیں، مجھ پر اللہ کا اکرام ہوا ہے. یہ کرامت کا مطلب یہ کہ اللہ کرامت کرتا ہے. کیوں؟ سچائی کی بات بلند کی ہے اللہ کے فضل سے. تو اس کا میری زندگی ہے، زندگی کے نہ ہونے سے ایک بھائی آ کے کہہ رہے تھے جی علی بھائی کو اپنا جو ہے نائب تیار کرے. خدا کے لیے یار، یہ سیم بات المستدر للحاکم میں اور مسرد ابی جالہ میں سنن سعید کبرا میں آتا ہے. مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنا کسی کو نائب نامزد کر جائیں اپنے بعد. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ نے اگر خیر رکھی تو خود اس معاملے کو لے کے چلے گا. ان کا آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ نے نائب ہی نہیں بنایا. ان کا آپ کو ویسے ہی چھوڑ کے جاؤں گا میں جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں چھوڑا تھا. میں کیوں اپنے کندھوں پہ یہ بات اٹھاؤں؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کتابوں سے جوڑ کے جا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں اسکول بنائے، یونیورسٹیز بنائے، جی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، احمد دیدار صاحب نے کر دیا. میرے بھائی ان لوگوں نے جو کچھ کیا ہے یہ لوگ تو بندے بنا کے نکالیں گے نا، اور وہ بندے جا کے کوئی چینج کریں گے، اور وہ بھی ظاہر ہے اس لیول کی چینج تو نہیں ہے. وہ تو چند ایک اسپیسیفک ٹاپکس ہیں جن کا جو ہے وہ مسلمانوں کے انٹرنل ایشو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کمپیریٹیو ریلیجن ہے. ایک ہندو یا کرسچن کے ساتھ آپ کمپیریٹیو بات کریں تو اس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ہمیں کوئی ٹاؤنٹ کر رہا ہے. مسئلہ تو یہ اندر کا ہے. تو لیکن ہمارے کیس میں ہم نے یونیورسٹیز، کالجز، ادارے بنائے بغیر پوری امت کا ہی قبلہ بدل دیا. یعنی قبلہ تھا دیوبند، بریلی، اہل حدیث، شیعہ کی طرف. ہم نے امت کو پورا پلٹ کے مکہ مدینے کی طرف کر دیا. مکہ مدینے سے مراد وہ آل سعود کی طرف نہیں، قرآن و سنت کی طرف. تو یہ تو اس سے بڑا کام ہو گیا نا. یعنی جو اینڈ رزلٹ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا. اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ کہ امت چینج ہو جائے، گراس روٹ لیول تک بات پہنچ جائے. تو جائیں جناب، آج آپ ریڈی بان کو دیکھیں، آپ کسی چوکیدار کو دیکھیں، آپ کسی فوجی کو دیکھیں، آپ کسی جج کو دیکھیں، آپ کسی ٹیچر کو دیکھیں، کسی اسٹوڈنٹ کو دیکھیں، کسی بوڑھے کو، ریٹائرڈ کو، حاضر ڈیوٹی کو، ان پڑھ کو، جاہل کو، سب دین کے اتنے مشکل مشکل معاملات اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں کہ علماء جو ہے نا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں. یہاں بھائی آئے نہیں تھے، نذیر بھائی، ان کا پورا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے. سبزی کی دکان ہے کراچی میں ان کی، اور پروفیسرز تک ان کے شاگرد ہیں. ان پڑھ بندہ ہے. آپ اس بندے کو جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے سنیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے سامنے تو مرے ہوئے زندہ مفتی سارے بیٹھ دیں تو ان کو پتہ ہی نہیں. کیوں بھئی؟ اس نے ساری باتیں سنی ہیں، ازبر کر لی ہیں. یہی تو کام کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، کہ آپ نے عرب کے لوگوں کی زبان میں قرآن آپ پہ نازل ہوا. آپ نے جب ان کے سامنے رکھا، وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے، اچڑ عربی، بدو عربی، بس قرآن انہوں نے کریم کر لیا. اب جس نے سورۃ المائدہ، سورہ النساء، آل عمران کریم کی ہوئی ہے، سورہ مریم، اس کے سامنے اس وقت یروشلم کا کوئی پادری کھڑا ہو سکتا تھا؟ وہ جناب ایسے علمی دلائل میں ان کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیتے تھے. انہوں نے ساری پھکیاں قرآن کی زبانی یاد کی ہوئی تھی، دیکھ کے پڑھ کے نہیں، سن سن کے یاد کی ہوئی تھی اپنی زبان کے اندر. ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹ اسی طریقے سے، انہوں نے میری ویڈیوز اتنی دفعہ سنی، انہوں نے حدیث کے نمبر تک یاد کیے ہوئے. جب جاتے ہیں، ایک اور آپ لوگوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا تھا، بلال بھائی نہیں، انڈیا سے ایک بھائی تھے جو بریلویوں کے، جو بندیوں کے مدرسوں میں گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ تو وہاں پہ درجنوں علماء نے ان کو گھیر لیا، کسی ایک بات کا ان کو جواب نہیں آیا. تو کہنے لگے کہ یہ کس طرح وہ علماء کہتے ہیں کہ جی علی بھائی سے بیٹھ سکتے ہیں. یہ میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں کرتے، یہ فیم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ تو ان کو فیم ہم نہیں دے سکتے. ہم نے تو نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں جسے شوق ہے بیٹھنے کا، اپنے بڑے کو لے کے آئے جو پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا ہے. کیونکہ ہماری اس دعوت حق میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیں اس دعوت حق کے لیڈر کے طور پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، بغیر بیعت کیے، بغیر کچھ چندہ لیے. تو آپ نے بھی اپنے اس فرقے کے بڑے کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، جسے شوق ہے. لوگ کہتے ہیں جی امام کعبہ کو چیلنج دے دیا. امام کعبہ کو چیلنج دیا تم لوگوں نے جب کہا نا کہ یہ بیٹھتا کیوں نہیں، تو اس کے جواب میں نے ریبٹل کیا تھا. میری ہر بات ریبٹل کے طور پہ ہوتی ہے. یہ تو ابھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ امید ہے نیکسٹ
جو اب آنے والی کمنگ سیچرڈے یا سنڈے کو میری ایک ویڈیو تقریباً 3.5 گھنٹے کی ریکارڈ ہو چکی ہے، انجینئر محمد علی مرزا اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ یہ دھوکے دیتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی بعض بھولے والے ان کی بات سن کے ہم سے آگے سوال کر رہے ہوتے ہیں، بھی ہمارا مقدمہ بھی سمجھے کہ یہ بات ہم نے جواب کے طور پہ کہی کی ہوتی ہے، اس میں کافی سارے انہوں نے اعتراضات مجھ سے کیے، میں نے فی البدی جواب دیے، سب نے دیکھا فی البدی تھے، ٹھیک ہے، تو کوئی پلانٹڈ کوسچن نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اب اس میں ریفرنسز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ میں چاہ رہا نہیں تھا کہ بغیر ریفرنسز کے اپلوڈ کروں، اس پہ ہمارے غلام محی الدین بھائی ہیں لاہور میں، انہوں نے بڑی محنت کر کے ریفرنسز وہ پورے جو میں نے ازبر ایک زبانی بیان کیے تھے وہ لکھ کے مجھے ای میل کیے ہیں، میں اس کو اب کاؤنٹر ویریفائی کرنے کے بعد فرحان بھائی کو دوں گا، پھر ایڈیٹنگ کا کام ہوگا، ظاہر ہے وہ تو 10-15 کم از کم گھنٹے لگ جاتے ہیں ورکنگ، تب جا کے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دلائل کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ایمی ہوا میں تیر نہیں چلا رہے ہوتے، تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، شوق پورا کرنا ہے تو لیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے بڑوں میں کمپیٹنسی نہیں، مناظرہ ایک فن ہے، جو طارق جمیل صاحب کو یا مفتی تقی عثمانی کو یا مفتی منیب کو یا ساجد میر کو، حافظ سعید کو یا امام کعبہ کو نہیں آتا، یہ ایک فن ہے، اور فن کے لوگ جو ہیں وہ مناظرہ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اپنے بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنائیں، تقی عثمانی صاحب کہیں کہ میں ویڈیو بناتا ہوں، میں تقی عثمانی ولد مفتی شفیع یہ کہتا ہوں کہ یہ بندہ میرا ریپ ہے، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبندیت کی ہار ہے، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبندیت کی جیت ہے، اور یہ انجینئر صاحب سے عقائد کے اوپر، دیوبند کے المحند المفند کے عقائد کے اوپر بنیادی بات کرے گا۔ بات پہلے عقائد پہ ہونی، مسائل پہ نہیں، وہ بات کی بات ہے۔ قیامت تک ٹائم ہے، کلپ بنا لے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ جو یہاں پہ ڈرامہ بازی کرنے آیا تھا نا مفتی، اس کو نامینیٹ کرنا ہے اس کو کر لیں۔ اس طریقے سے بریلویوں میں جس کو شوق ہے نا، مفتی منیب الرحمان صاحب سے یہ ویڈیو کلپ میں کہیں کہ یہ جو بندہ یہ میں نے لانچ کیا ہے، اس کی ہار میری ہار، میری ہار پوری بریلویت کی ہار ہے، بلکہ ساتھ بولے مسلک اعلیٰ حضرت کی ہار ہے، اور دیوبندی بولے مسلک اشرف تھانوی کی ہار ہے، اور اس کی جیت میری جیت اور یہ پورے فرقے کی جیت ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا حوصلہ ہے کہ میں قیامت تک آپ کو ٹائم دے رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا 24 گھنٹے کے اندر جواب نہ آیا تو میں جیت گیا اور پھر میں لوڈیاں ڈالوں وہ کراچی کے مفتی کی طرح اکیلے ہی دوڑ کے تو، اور میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا، اس طرح نہیں۔ جب تمہیں ٹائم ملے اپنے بڑے سے یہ ویڈیو کلپ بناؤ، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے پاس ثبوت ہو نا، پھر ہم ڈائریکٹ فائنل کھیل رہے ہوں گے نا، تو پھر ہمیں بھی فائدہ ہونا۔ اسی طریقے سے اہل حدیث بھی حافظ سعید صاحب سے یا ساجد میر صاحب سے بنوائے کلپ اسی طرح کا، شیعہ ساجد نقوی صاحب سے بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی بڑے دوستانہ ماحول میں مناظرہ نہیں ہوگا، مجادلہ ہوگا علمی، 10 منٹ آپ بات کریں، 10 منٹ میں، لیکن بات صرف عقیدوں پہ ہوگی، فقہی مسائل پہ نہیں ہوگی، یہ بالکل بات کی حیثیت ہے۔ جس طرح ختم نبوت کا اختلاف ہے بنیادی قادیانیوں سے، قادیانی بھی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم سے ان کا بنیادی ہمارا ان سے اختلاف ختم نبوت پہ، جب تک وہ ختم نبوت کے عقیدے کو صحیح نہیں مانتے ہم انہیں مسلمان نہیں ماننے کے لیے تیار۔ اس طریقے سے دیوبند سے ہمارا اختلاف المحنت کے عقیدوں پہ ہے، جس پہ ان کے سارے بڑوں نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے بریلویوں سے ہمارا اختلاف گستاخانہ عبارتوں ان کے عقیدوں کے اوپر ہے۔ شیعہ سے ہمارا اختلاف جو ہے وہ ان کے بنیادی عقیدوں کے اوپر ہے۔ اہل حدیث سے ہمارا بنیادی اختلاف جو ہے وہ بخاری مسلم کی احادیث کو جو باطل تعویلات کرتے ہیں ان کے اوپر ہے۔ جب تک جڑ کلیئر نہیں ہوگی آگے ہم چل نہیں سکتے، اور یہ میں باتیں مجبوراً اپنے اسٹوڈنٹس کا منہ بند کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے تو پتا ہے کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہونا، نہ ان میں سے کچھ نکلنا ہے، لیکن جو ان کو ایک آخری شیطان وسوسہ دلا سکتا ہے نا کہ یہ بھائی بیٹھتے کیوں نہیں، میں آپ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے بات کرتا ہوں۔ مجھے تو حاجت ہی نہیں بیٹھنے کی، میں نے کیوں بیٹھنا ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ میرا نام نہ لگائیں، میری تصویر نہ ساتھ لگائیں، ان کی ویڈیو جو ہے نا وہ 200-250 سے زیادہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی علی بھائی بھی تو تصویر لگاتے ہیں تقی عثمانی صاحب کی، تو اس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی تقی عثمانی صاحب کی اپنی ویڈیو کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ ذرا مجھے پہلے یہ تو بتائیں نا، ان کا کیا حال ہے اپنی ویڈیوز کا؟
تو ان کی تصویر لگنے کے بعد اگر ہماری ویڈیو جو ہے لاکھوں میں جاتی ہے اور ان کی اپنی ویڈیو ہزاروں میں بھی مشکل سے گئی ہوئی ہو، تو پھر تو آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، کوئی لاجیکل بات کریں. تو ہمارا لگانے کا مقصد فیم نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بتائیں کہ یہ ان کا بڑا ہے اور یہ کلیم کر رہا ہے. اس طریقے سے یہ بات چھوٹے آ کے آج کل یہ بات کر رہے ہیں. جس طرح آج ایک مولانا کوئی آئے تھے یا کوئی لڑکا تھا بریلویوں کا کہ جی ہم چشتی رسول اللہ کو فلاں مفتی نے کہہ دیا. نہ 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 سر، یہ کہانیاں کرانے چھوڑے. ہم بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، لیکن بعض اوقات شاگرد استاد کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. یوں نہیں فتویٰ چاہیے ہمیں. یہ فتویٰ چاہیے کہ چشتی رسول اللہ کتاب پچھلے 800 سال سے چھپ رہی تھی، اس کو چھاپنے والے، اس کا ترجمہ کرنے والے، ظاہر ہے وہ فارسی میں تھے نا وہ 8 کتابیں جو نوٹس ہیں ہشت بہشت کے، اس کا دفاع کرنے والے اور اس کے اوپر گونگے شیطان بننے والے، سب کے سب کے اوپر فتویٰ چاہیے. اور ٹائم قیامت تک ہے، کبھی یہ فتویٰ نہیں دیں گے. اور پھر یہ بھی بتانا ہے آپ نے کہ 800 سال سے آپ کے بزرگ جو دلوں کا حال جان لیتے تھے، ان کو یہ ساری خرافات کا نہیں پتہ چلا. انجینئر صاحب نے آ کے بتایا، لہٰذا انجینئر صاحب کا امت پہ احسان ہے. اس کے بعد میں آپ سے چندہ نہیں مانگوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ ایمانداری آپ نے کرنی ہے کہ میں نے یہ لکیر پیٹ پیٹ کے آپ کو مجبور کیا ہے کہ اب آپ اس اعلان برات کر رہے ہیں. لیکن اعلان برات بچے بچونگڑے کا نہیں مانیں گے، مفتی منیب صاحب کا مانیں گے. اور وہ اس طریقے سے جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، اس کا دفاع کرنے والا بھی کافر، اس کتاب کو چھاپنے والا بھی کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا بھی کافر، اس کے میں جن علماء کے معاملات ہیں وہ سب کے سب اس طرح فتویٰ چاہیے جس طرح اعلیٰ حضرت دیا کرتے تھے. اومے منو جی میں بڑے مندے نے مصباحی صاحب یہی کہتے ہیں. اس طرح آپ لوگ جان نہیں چھڑا سکتے. ہاں، اسی والے سے میری ایک ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی تھی، انجینئر ڈاکٹرن ورسز غامدی ڈاکٹرن. ہم نے ڈاکٹرن ایسی کھڑی کی ہے کہ اس کے بعد ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہے اللہ کی فضل سے الحمدللہ. اس طریقے سے آج تک باطل نظریات کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد اسی طریقے سے دنیا سے زندگی گزار کے چلے گئے. آج جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں پرانے بزرگ پاگل تھے. تو میرے بھائی، جب پرانے بزرگوں نے نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ آپ نے قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، جو بندہ آپ کو قرآن حدیث بتا رہا ہے، تو بجائے اس کے شکر گزار ہونے کے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پرانے پاگل تھے، تو مان لو پاگل ہی تھے. بزرگوں کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پاگل ڈکلیئر کرو، کیونکہ پاگلوں سے شریعت کا قلم اٹھا ہوا ہے. آج کل ایک ورژن یہ بھی آیا کہ وہ بزرگ جو ہے نا جی، وہ اس کو ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں تھا. تو پاگل کون ہے؟ بزرگ کیوں کہتے ہو؟ بزرگ پھر کہاں سے ہوئے؟ پاگل ہوئے نا. تو یہ ان کے اوپر مجنون کہیں نا، انہیں شتی ہاتھ کہہ کے تو نہ سہارا لیں. تو اللہ کا شکر ہے پہلی دفعہ ان کے اوپر ہاتھ ابھی ڈلا ہے، اور ہاتھ جو ڈلنا تھا ہو گیا. جو انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کیا تھا نا، اللہ کے فضل سے اس ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور اب اس دعوت حق جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے، جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کے آگے اب کوئی بند نہیں باندھ سکتا. دیکھ لیں دیوبند کا بند ٹوٹ گیا، بریلویت کا بند ٹوٹ گیا، اہل حدیثیت کا غرور تکبر اور بند ٹوٹ گیا، شیعہ کا غرور تکبر اور بند ٹوٹ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے پہ فخر محسوس کر رہے ہیں. میری ان باتوں کا قطعاً کوئی یہ مقصد نہ سمجھے کہ میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کافر سمجھتا ہوں. البتہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، میں ان سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس نے کبھی کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی علیحدہ سے کوئی عمارت نہیں کھڑی کی. انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو چندے دیتے ہیں. لہٰذا کوئی ہمیں فرقہ بھی نہ کہے. فرقہ وہ ہوتا ہے جس کی مسجد الگ ہوتی، چندہ بک الگ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بالکل ہم اس کے الٹ بات کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ ہوتا تو المہند لکھ کے نا اس طرح کی ایک کتاب آپ کو تھمائی ہوتی، کوئی اسام الارمین لکھ کے تھمائی ہوتی جس میں باقیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوتا. ایسا تو نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم نے سب کو مسلمان ڈکلیئر کیا. ہم سے پہلے اس پلانٹ ارتھ پہ کون سا ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ سارے فرقے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو چندے دو، ان کی مسجدوں میں جاؤ، الگ مسجد نہ بناؤ؟ کون ہے بندہ؟ تو پھر تف ہے کہ آپ کے یہ سارے فرقے صدیوں میں ایک شخص نہیں ایسا پیدا کر سکے جو امت کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑتا اور فرقہ واریت کا خاتمہ کرتا. ہوئے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو حالات و واقعات نہیں ملے. انہیں یوٹیوب حفظہ اللہ
فیس بک دامت برکاتم عالیہ اور واٹس ایپ مدہ ذلہ نہیں ملے تھے، اس لیے ایسے لوگوں کو یہ لوگ قتل کروا دیتے تھے، وہ اپنے علاقوں میں ہی مر جاتے تھے، ان کی دعوت کبھی ان کے علاقے اور گاؤں سے باہر نہیں نکلتی تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اب حضر غفاری دیکھیں نا، گمنامی کی زندگی میں مر گئے، ٹھیک ہے، یہ لوگ یہ سلوک کرتے تھے۔ یہ آج جو یہ دعوت پھیلی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب لوگ اس دعوت کے ساتھ شامل ہوں، اس دعوت کو آگے پہنچائیں۔ یہ دعوت نہ میری محتاج ہے نہ آپ کی محتاج ہے، اللہ کو اپنی اس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے سپاہیوں کی، مجاہدین کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا نام ان مجاہدین میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا کوئی محتاج نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمیں چن لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، آپ لوگ ساری کی تیاری کریں، میں بھی ساری کی تیاری کرتا ہوں۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ چلیں یہ 1 گھنٹہ آپ کا پورا ہو جائے، آپ کو 1 گھنٹہ پورا دے دیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، ہمارے دلوں سے دھو ڈالے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو دعائیں اللہ سے مانگی، وہ ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جن جن چیزوں کے شر سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی، ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے پناہ عطا فرمائے، اور ختم نبوت کی برکت سے جو کام ہمیں شفٹ ہوا ہے، پوری ایمانداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک دعوت کو ان کی بھولی بھالی امت تک پہنچا کر، ان کو اپنے بابوں سے توڑ کر اس شخصیت کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا، جزاک فی امان اللہ اللہ، خیر۔ اللہ جزاک حافظ۔ اللہ، اللہ حافظ۔